ابھی یہ عید میلاد النبی گزرا، کتنا کی لوگوں نے سمجھایا، کتنا کی لوگوں نے اس کو مکمل رہبری کرنے کی کوشش کی. لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء دین، مشائخین، سارے لوگوں نے سمجھایا. مگر آپ بتائیے کہ کوئی قوم سمجھی اس بات کو؟ کوئی تو بھی ایسا تھا ہوگا الا ماشاء اللہ کہ جس نے سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی، ورنہ تو آپ کل حیدرآباد کا منظر دیکھتے تو تعجب کرتے، آپ حیران ہو جاتے. نام بلی، فتح دروازہ، مہدی پٹنم اور ملے پلی اور دیگر جتنے یعقوب پورا ملک پیٹ کے علاقے تھے، لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے لوگ سنے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ غیروں سے بھی زیادہ خطرناک قوم ہو چکی ہے. یہاں بات نہیں رکتی، آگے مسلمان معاشرے کو لوگ کیا کہیں پتہ ہے؟ ہمارے گنیش میں چونکہ مورتی لے کر گئے، ان کے میلاد میں بس مورتی نہیں، باقی ساری چیزیں تھیں، بس ساری چیزیں تھیں. دیکھ لو، اور یہ میری بات لکھ لیجیے آپ، آنے والے 10 سال کے اندر یا پھر 5 سال کے اندر یہ ہمارا مسلم معاشرہ عید میلاد پر اگر کوئی نہ کوئی ایک صورت یا پھر کوئی نہ کوئی سیم جس طرح اغیار غیر کرتے ہیں، اگر وہ نہ کریں تو کہنا مجھ کو دیکھنا جا رہا ہے، جہالت کی طرف جا رہا ہے معاشرہ. کیوں؟ علم کی پکڑ سے ہی، علم مضبوط نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ ہٹ دھرمیاں ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز ساتھیو، بزرگو، اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، وہ تخلیق انسان کی علم سے نہیں بلکہ اس کو ایک نارمل انسان پیدا کیا ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے، اس کا دل، اس کا دماغ ایک دم خالی بنا کر ماں کے پیٹ میں اس کو پیدا فرمایا ہے. پانچ یا 6 سال تک دنیا کی نظر میں وہ بچہ ہی مانا جاتا ہے. یعنی کوئی یونیورسٹی اس کو قبول نہیں کرتی ہے، نہ کوئی مدرسہ اس کو قبول کرتا ہے. چاہے آپ کا بچہ ماں باپ کے ساتھ گھر کے اندر کتنا ہی ہوشیار اور عقل مند ثابت ہو جائے، مگر
اس کا ایک وقت آتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر کا ذہن، دل، دماغ ایکسو ہونا شروع ہوتا ہے۔ سمجھ لیجئے یہ زندگی ہوتی ہے 7-8 سال سے شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر اور اس کی بنائی ہوئی تخلیق میں اور اپنی طرف سے اگر محنتیں، مشقتیں، اسٹرگل کرتا ہے تو جب جا کے وہ کامل انسان بن جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اس انسان کے اندر اب علم آ گیا۔ چونکہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے لائر بن کے آ گیا ہو، یا پھر کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنم دے دیا ہو کہ وہ خود ماں کی پیٹ سے جج بن کر کالا کوٹ پہن کر باہر آ گیا ہو، ہاتھ میں پین پکڑ کر۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ ماں کے پیٹ سے ایک بہت بڑا پروفیسر بن کر آ گیا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہیں۔ ہاں 2-3 واقعات یہ مل جاتے ہیں، ماں باپ نیک اور والدہ کے نیک ہونے کی وجہ سے پیٹ میں بچہ ہونے کے وقت قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنے کی برکت سے بچے پر اثر پڑ گیا اور بچہ اتنے پاروں کا حافظ نکل آ گیا۔ یہ سننے مل جاتے ہیں واقعات پھر بھی، مگر وہ نیک ماؤں کی بات ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا، نیک مائیں جس کو کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے والدین، یا صرف آپ یوں کہہ لیجئے ہماری مائیں جب اولاد پیٹ میں ہوتی ہیں تو ایک نئے طریقے کے گانے، سیریلز اس کے اندر ملوث ہو کر خود کو برباد تو کرتی ہی ہیں، اولاد کے اوپر بھی بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی لیے ایسی بھی مائیں دنیا میں گزری ہیں، اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی، چاہے دن میں کتنی ہی مرتبہ میری اولاد دودھ کا تقاضا کرنے لگ جائے یا جتنی مرتبہ اس کو دودھ پلاؤں میں۔ وہ نیک مائیں تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کام آسان ہوا، اور دنیا کو ایسے بڑے بڑے اولیاء انہوں نے اپنے پیٹ سے دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، بیت المقدس فلسطین کے اندر کے وہ حالات کو بدل کر رکھ دیا جو سوچنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہی ماؤں کا نتیجہ ہے جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں دیا، یہی ماؤں کا نتیجہ ہے جو بڑے بڑے ائمہ کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا کر چھوڑ دیا، یہی ماؤں کا ذریعہ ہے جو انتہائی علم کے علم بردار علماء کو آج تک بھی جنم دیتے آ رہی ہے۔ فرق یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ زمانے کی مائیں الگ تھیں، نہیں میرے عزیز دوستو، بات صرف اس بات کی ہے کہ علم کا ہونا، چونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیا علم سیکھے گا؟ آپ کے اچھے برکات ہوں گے تو ہی بچے کا دل مائل ہوگا علم کی طرف۔ جب جا کر بچہ 6-8 سال کی عمر میں انتہائی علم کے شوق تڑپ میں باہر آئے گا، کہے گا، آپ نے سنا ہوگا کہ کئی مرتبہ اسکول میں بھیجے جاتے ہیں بچے، مگر وہ ضد کرتے ہیں کہ میں مدرسہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے۔ میرے بھی کئی دوستوں میں ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم دینی تعلیم پڑھنا چاہتے ہیں، مگر مجبوری کی وجہ سے ہم اسکول کالج کی تعلیم میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ بس آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بچے اسکول کے اندر ہوتے ہوئے بھی، کالجوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی، مدارس کے اندر ہوتے ہوئے بھی، یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہوئے بھی سچا علم، سچا فن حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ بنیادی چیز والدین کی ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو شروع ہی کے زمانے میں، یعنی پیٹ کے زمانے سے ہی ان کی صحیح تربیت کا شروع نہیں کیا۔
اسی لیے یہ شروع کی بات علم سے متعلق تھی، تو میں نے یہ بات کہہ دی جو بنیادی ہے، اس کا خیال بہت ضروری ہے میری ماؤں بہنوں۔ دوسری بات، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو علم ہے وہ علم دو طرح کا ہے۔ ایک علم ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے، علم علیم سے ملا دیتا ہے۔ ایک علم ہے جو دنیا کو کس طرح سے چلانا ہے وہ سکھا دیتا ہے۔ تو یہ دو علم بڑے ہی اپنے نزدیک قابل قدر ہیں، مگر پہلا جو علم ہے وہ اللہ کو ملا دینے والا، جب آپ کے پاس آپ کا بادشاہی آ جائے تو پوری سلطنت آپ کے پاس آ جائے گی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بادشاہ نے اعلان کر دیا اپنے مجمع کے اندر کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو دنیا میں کیا چیز پسند ہے۔ اشرفیاں کہنے لگے، اونٹ کہنے لگے، گھوڑے کہنے لگے، لوگ سارے لوگوں کو ساری چیزیں جو انہوں نے کہا وہ دی گئی۔ ایک آدمی کو پوچھا گیا آپ خاموش کیوں ہیں، بادشاہ سلامت آج دینے پر راضی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس مجھے بادشاہ چاہیے۔ اس نے پوری دنیا حاصل کر لی۔ یہ ہوتی ہے چیز، اگر آپ علم دین کو پا دیتے ہیں تو پوری دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ یہ ایک ہمارا نظریہ ہے اور اسی پہ ہمارا اعتقاد بھی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم کو ہم نے سر پہ نظر کر دیا۔ آپ دنیاوی تعلیم میں بھی اعلیٰ ڈگری کے ساتھ آج کل کے معاشرے کے اندر اتنی بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے معاشرے میں، سوسائٹیز میں، کہ آپ علم دین حاصل کرنا انتہائی آسان ہو گیا۔ آپ کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھے علم دین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن کا سیکشن شروع ہو گیا۔ آپ کو ان اسپیڈ دور کے اندر 6G کے زمانے میں اگر آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ ابھی بھی آج سے 100 سال پہلے ہی جی رہے ہیں جو افریقہ کے ممالک جی رہے ہیں۔ بس یہاں فرق یہ ہے کہ یہاں پانی کھانا میسر ہے زومیٹو کے ذریعے سے، یا پھر بلنکٹ کے ذریعے سے، یا پھر کسی اور سویگی کے ذریعے سے۔ اس زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھی، نہ ہی افریقہ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اتنا ہی فرق محسوس ہوگا بس۔ وہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، تم بھی کھا رہے ہو، وہ لوگ بھی پہن رہے ہیں، وہ چھوٹا پہن رہے ہیں، تم عالی شان پہن رہے ہو۔ ہاں، وہ علم اللہ کو ملانے والا قرآن کو زمین کے جوتنے کے ساتھ ساتھ، زمین کے اندر دانہ بونے کے ساتھ ساتھ وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو حفظ کروا رہی ہیں۔ یہ ان کا اسٹرگل ہے، یہ ہائی لیول کا اسٹرگل ہے جو انہوں نے پوری دنیا کو اور پورے کرۂ ارض کو ثابت کر دیا کہ علم کو ایسا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کنڈیشنز، روم ہونے کے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم علم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو بالیقین خسارے میں ہیں میرے بھائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا علم نصیب فرمائے اور ہمیں علم دین کامیابی کے ساتھ پا کر اللہ کی ذات کو پانے والا بنا دے، آمین۔ چلتے ہیں دوسری چیز کی طرف۔ جب ہم نے یہ بیان کر دیا کہ علم ضروری ہے، قرآن میں بھی اللہ فرما دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، کہ علم سیکھنے والا، علم نہیں سیکھنے والا دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس زمانے کے لوگ اس کو غلط سمجھ لیے ہیں، غلط اس معنی کر سمجھ لیے ہیں کہ علم اب اپنے ہی طرف سے سیکھا جا سکتا ہے، اب علم ہم اپنے سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آپ سیلف اسٹڈی کر کر آپ اپنی سیلف نالج بڑھا سکتے ہیں، آپ کی سیلف انکریز ہوگی، مگر یاد رہے میرے دوستو، علم سیلف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علم اپنے آپ سے پڑھ کر حاصل ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک معلم، اس کے لیے ایک استاد، اس کے لیے ایک ٹیچر، پھر اس کے لیے ایک مکمل نظام چاہیے، جب جا کر آپ سچا علم حاصل کر سکتے ہیں۔
ہم نے اس کو یہ غلط یوں سمجھ لیا کہ علم قرآن کو کھولو، قرآن مجید کو پڑھ لو، جو بات سمجھ میں آئی اس کو ذہن میں اتار دو، جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو ڈیلیٹ کر دو، یہ علم ہم نے سمجھ لیا۔ اس سے آگے چلیے، دوسرا طریقہ علم حاصل کرنے کا، دل نہیں لگا انسٹاگرام کی ریل کھول لو، وہاں پر جو چیزیں ہمیں آسانی سے مل رہی ہیں اس کو لے کر یا پھر کاپی میں اس کو لکھ کر محفوظ کر لو، یا پھر اس کے علاوہ جو چیزیں یوٹیوب میں آسانی کے ساتھ ہم کو مل رہی ہیں وہ چیز ہم اپنے ذہن میں لے لو، پھر اس کے بعد اپنا قصہ کہانی ختم کر دو۔ یہاں سب سے بڑی غلطی، اچھے سے سن لیجئے میرے عزیز دوستو، ہم اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیسا؟ سمجھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جس کسی سے بھی تم علم سیکھ رہے ہو، جس کسی سے بھی تم علمی باتوں کی مجلس لگا رہے ہو، جس کسی کے ساتھ بھی تم اپنا علمی مشغلے کے کنیکٹ میں آنا چاہتے ہو، دو باتوں کا خیال کر لو۔ پہلی بات، جس سے علم حاصل کر رہے ہو دیکھ لو کہ اس کا علم کتنے لیول کا ہے، اس کا علم کتنا معیاری ہے، اس کے بعد آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائیے۔ دوسری چیز، علم بہت ہوتا ہے لوگوں کے پاس، شیطان کے پاس بھی بہت تھا، وہ تو فرشتوں کا سردار مانا جاتا تھا، مگر یہاں یہ بات ہمیں سکھلائی گئی ہے نبی کی طرف سے، علم دنیا میں بہت ساروں کے پاس ہے، دیکھو کہ اس کے پاس ادب بھی ہے یا نہیں، دیکھو اس کے پاس سلیقہ ہے یا نہیں، دیکھو اس کے پاس علم دینے کی لیاقت ہے یا نہیں، دیکھو اس کے پاس سنجیدگی ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو 6 ہوتی ہیں پہلی اور دوسری ملا کر، اب اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کچھ وقت کے لیے علم کے لیے صرف کر دیجیے۔ یہ ہے سچا علم حاصل کرنے کی نشانیاں۔ میں نے آپ کو ترتیب سے بتا دی علم کی فضیلت، پھر اس کے بعد علم حاصل کیسے ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ اور علم دینے والوں کی صفات، یہاں ختم۔ تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا، یہ ساری چیزوں کو اپنی نظر سے ہٹا دیا گیا، ہم کیوں دوسروں سے سیکھیں؟ بات آ گئی 2 چیزوں کی طرف، اس کو آپ غور سے سنیے۔ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے والد اپنے بچے کو مکمل 1 کلومیٹر شہر کے باہر لے جا کر چھوڑ آتا ہے، کالج ہو کہ یونیورسٹی ہو، یا پھر اپنے بچوں کو ایک طرح کی مکمل مشقت برداشت کر کر وین اس کے لیے یہ کر دیتا ہے، یا پھر گاڑی آٹو اس کے ساتھ متعین کر کر اس کے لیے نظام طے کروا کر علم کو حاصل کروا لیتا ہے۔ جب بات آتی ہے علم جو دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا علم ہے، اس کو ہم سیکھنے کے لیے صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گوگل ہے، ہمارے پاس دیگر ایسے ایپ ہیں جس کے ذریعے سے ہم علم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز آج کل ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور ایک کیا چیز ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جو بات ہم کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہے یا پلے نہیں پڑ رہی ہے، ہم اس کے لیے چیٹ GPT استعمال کریں گے، یا پھر اسلامک 360 استعمال کریں گے، یا پھر ہم ایسا کوئی حدیث کا ایپ استعمال کریں گے جس کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں حدیث کا ٹکڑا مارتے ہی ہمیں آسانی سے مل جائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسی وجہ سے، یہ خرابی آنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا ہر دوسرا بندہ، ہمارے معاشرے کا ہر 5واں بندہ، ہمارے سوسائٹی کے ہر گھر کے ہر 5 میں سے 1 بندہ ایسا پایا جا رہا ہے کہ اسلام کی شبیہ بگاڑ دے رہا ہے، یعنی اسلام کے کلچر کو اپنے اوپر لے کر میں جو سمجھ رہا ہوں اس کو دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا، اسی لیے اتنا خطرناک معاملہ ہوا۔ ابھی اس کی ایک مثال سن لیجئے، ابھی یہ عید میلاد النبی گزرا، کتنا کی لوگوں نے سمجھایا، کتنا کی لوگوں نے اس کو
مکمل رہبری کرنے کی کوشش کی. لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء دین، مشائخین، سارے لوگوں نے سمجھایا. مگر آپ بتائیے کہ کوئی قوم سمجھی اس بات کو؟ کوئی تو بھی ایسا تھا ہوگا اللہ ماشاء اللہ کہ جس نے سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی. ورنہ تو آپ کل حیدرآباد کا منظر دیکھتے تو تعجب کرتے، آپ حیران ہو جاتے. نامپلی، فتح دروازہ، مہدی پٹنم اور ملے پلی اور دیگر جتنے یاقوت پورہ، ملک پیٹ کے علاقے تھے، لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے لوگ سنے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ غیروں سے بھی زیادہ خطرناک قوم ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگائیے، جب میلاد کا ہمیں کانسیپٹ ملا تھا تو ایک معمولی چیز ملی تھی. کیا ملی تھی؟ آپ نعت پڑھ لیجئے، اپنا ایک نبی کے ساتھ محبت کا ایک اظہار کر دیجئے، آج نبی کی تاریخ پیدائش ہے، اتنا ہی دیا گیا تھا. دیکھیے معاشرہ بدلتا گیا اور اسی طریقے سے جنریشن چینج ہوتے گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ کل کی تاریخ میں ڈی جے لگا کر ناچے ہیں. لوگوں نے اپنے آپ کی یہ عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے جھنڈیوں کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگائے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لوگوں کو تکلیف دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. کیوں ہوا یہ؟ سن لیجئے. اس لیے کہ چند دن پہلے ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک تہوار آیا، گنیش کا. اسی کو سامنے رکھ کر، چونکہ اس کے اندر بھی وہ لوگوں نے ہٹ دھرمی کی، وہ ان کا معاملہ ہے. اگر ہمارے ساتھ، اگر ہم اپنے نبی کی پیدائش کے اوپر کچھ ہنگامہ اگر جلوس نہیں نکالیں گے تو یہ غیر ہم کو کمزور سمجھیں گے. تو انہوں نے ان کے ذہن کے مطابق کمزور سمجھنا ان کے دلوں میں اگر پایا جائے گا تو یہ لوگوں نے حرام کے کام تک پہنچ گئے. حیران ہوں گے اگر میں آپ سناؤں آپ کو ریونت ریڈی کا جو گانا ہمارے حال کے الیکشن کے اندر، سی ایم الیکشن میں جو دکانوں میں، لوریز کے اندر یا پھر گاڑیوں میں لگا کر اس کا پرچار کیا جا رہا تھا، وہ گانا چار مینار کے سامنے کے ڈی جے کے اندر لوگوں نے عید میلاد پر لگا کر تیلگو کا گانا ناچے ہیں لوگ. اب بتائیے غلطی یہاں پر کس کی ہے؟ دو باتوں کی ہے. آئیے پھر پیچھے کے بیان کی طرف. لوگوں نے علم سیکھنے کی کوشش کی. علم جب لوگوں کو بتایا گیا تو انہیں رکھا رکھا محسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ہم حاصل کریں گے تو ہم سامنے والوں کے اوپر زور نہیں لگا سکتے، سامنے والوں کے ہم پاور نہیں بتا سکتے، سامنے والوں کے دہشت نہیں ڈال سکتے. یہ عالم ہو گیا. اور اسی کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں، جو مسلمان کو مسلمان سمجھ کر ہمارے مذہب کو اچھا سچا مان کر ہمارے علماء کی مسجدوں کے باہر پانی کا بوتل لے کر ٹہر کر ہماری دعائیں پڑھوا لیتے تھے، یا پھر آپ جیسے نیک بزرگان ان کے بوتلوں میں پانی پڑھا کرتے تھے، اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہیں رہا. کون بدنام کیے اس اسلام کو؟ میں تو یہیں سے اعلان کرتا ہوں اپنا، وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمان ہیں. بس سیدھا سیدھا یہ بات کہہ دو کہ جو بھی عید میلاد پر ڈانس کیے ہیں، ناچے ہیں، یا پھر عیاشی کیے ہیں، یا پھر ایک طرح کی مسلمانوں کو تکلیفیں اذیتیں برداشت کیے ہیں، وہ ہماری مسلم کمیونٹی سے نہیں آتے ہیں بھائی. سیدھا سیدھا ختم. اس لیے کہ ہمارا جبہ قبہ، یہ آپ کا جمعہ کی نماز میں اتنا پہلے آ جانا، اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر پھر دھبا بن جائیں گی. یہ لوگ تو صرف فارمیلٹیز کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پھر اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟
دیکھو اللہ جب غصہ ہوتے ہیں، اللہ جب غضب پہ آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کئیوں لڑائیاں، کئیوں جھگڑے، کئیوں مارم ماریاں. کیوں؟ علم انہوں نے صحیح نہیں سیکھا، علم انہوں نے جن سے لینا تھا ان سے حاصل نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اور ہائی لائٹ یہاں تک ہو گیا کہ آنچ تک لگ گئی جس جگہ ان لوگوں نے ڈی جے بجانا شروع کر دی. کیا ہوا؟ ایک آٹو میرے سامنے ایسا گزرا کہ وہ آٹو ہوتا ہی پہلے 3 پیر کا. آٹو کی خاصیت ہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے مت چلو بھائی، کئی کو 2 پیر کی چیز تو معلوم ہے، انسان 2 پیر پہ چلتا، 4 پیر معلوم ہے گھوڑے کے ہیں، بڑی لوری ہے اس کے پیچھے بیلنس برابر ہے. یہ آٹو پہلے ان بیلنس ہے، اس کے اوپر بھی یہ بندہ 2 ٹائروں پہ اسکیٹنگ کر رہا اور پیچھے یا رسول اللہ کی نظمیں لگائی گئی ہیں. نہیں آپ بتائیے، اگر میری بات بری لگ رہی ہو تو معاف کرتے ہوئے بتائیے کیا یہ سچ ہے؟ اب بولیے آپ اپنی زبان سے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا؟ میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ میلاد کس طرح منانا ہے. میلاد منانے کا طریقہ ہم سے لو، ہم منع نہیں کرتے، میلاد منانا چاہیے. اس مسجد میں منایا گیا، بہترین طریقے سے عنوان دیا گیا، بلا کر بیان ہوا، ساری چیزیں ہو گئی اس کے اندر. مگر میلاد منانے والے تو اس رات سو رہے تھے. اس کے بعد جو ہماری کل کی، میرے کو یہاں سمجھ نہیں آئی یہ بات، اگر تمہاری نبی کی اتنی ہی شان، ہمارے نبی نہیں بولنا پڑتا، آپ کئی کو بولیں گے ہمارے نبی کا تو الگ رتبہ ہے، ہمارے نبی نے ایسا نہیں کہا ہے. تمہارے نبی نے اگر تم کو میلاد کا حکم دے ہی دیا تھا تو تم پوسٹ پون کیوں کیے؟ تمہارے اندر میلاد کا اگر اتنا جذبہ جلوس کا شوق تھا تو 90 میں کیوں کیا؟ یعنی تاریخ 19 میں آپ نے کیوں کیا؟ آپ 15 میں کر لینا تھا. تو یہیں سے معلوم ہوا کہ آپ دغلے ہیں میلاد منانے والے، آپ لچر ہیں، یہ طریقے کا ایک ہنگامہ کرنے والے. ارے ہنگامہ نہیں، اس وقت اللہ سے مانگو. آقا کا میلاد آیا، ظہر غائب کر دیے. آقا کا میلاد آیا، فجر جھنڈیاں لگانے میں چلے گئے. آقا کا میلاد آیا، عصر شربت پینے میں چلے گئی. آقا کا میلاد آیا، مغرب ہوا ہو گئی. اور آقا کا میلاد آیا، عشاء میں آ کر سو گئے. ختم. یہ ہے میلاد. میلاد آیا تو سنتوں میں اضافہ ہوا، میلاد آیا تو نماز کی کیفیت میں اضافہ ہوا، میلاد آیا تو اللہ سے مانگنے میں اضافہ ہوا. یہ ہے اصل میلاد میرے بھائیوں، اس کو سمجھ لو اچھے سے. اب آگے چلتے ہیں. یہ تو میں بیان کے تحت میں بتا دیا کہ نقصان کیا ہوا علم نہیں حاصل کرنے کا. تیسری چیز آخری اس عنوان کی جمعہ کے ٹاپک میں، یہ تو حد پار کرنے والوں کے بارے میں نے بتا دیا. اب حد میں رہ کر، چونکہ یہ لوگ بھی حد میں ہی رہتے ہیں، مگر حد میں رہ کر مفتیان کرام، علماء اعظام کے ذہنوں سے بھی آگے چل کر اپنی اوپینین دینا چاہتے ہیں، یعنی اپنا ایک دماغ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنا خیال پیش کرنا چاہتے ہیں اسلام کے اٹیچ میں. یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ لوگ آج کل یعنی آج کی تاریخ میں تو فی الحال یوٹیوب میں پائے جا رہے ہیں. ایسے لوگ فی الحال انسٹاگرام کی ریلز پہ آ رہے ہیں. ایسے لوگ فی الحال فیس بک کے لیے چرچے بنے ہوئے ہیں. یاد رکھنا، اگر اس چیز کے خلاف ہم نے اگر نہیں کہا تو بالیقین یہ لوگ آگے چل کر ہماری اولاد کو خراب کر دیں گے. کیونکہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں، جن کے اندر اچھے برے کی پہچان ہے. چھوٹے بچے بھی اس کے اندر موجود ہیں، وہ صرف اپنے والد کے ساتھ آئے ہیں. ان کو صرف آپ 8 یا 9 سال چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے گھر کا مفتی بن جائے گا سیدھا سیدھا. اور کون سا مفتی بن جائے گا؟ یہ والا، ناچنے والا، گانے والا اور گانے کو جائز قرار دینے والا. میں نے ایک عالم دین کا بیان سنا، اللہ ہی رحم کرے ان کے اوپر. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ناچنا کس کو کہتے ہیں، ناچنے کا مطلب کیا ہے. تو اللہ معاف کرے، بیچاروں کی عقل اس وقت کدھر چلی گئی تھی پتہ نہیں. اگر کوئی خوشی میں اگر نارمل اپنی کمر کو ہلاتا ہے تو یہ جائز ہے. اللہ اکبر. آپ امت کو اگر یہ کہہ دیں گے تو بالیقین امت اور مرچ مسالہ لگا کر ڈی جے پہ ناچے گی.
امت اور آگے جا کر ایک دو تین کو کرائے پہ خرید کر ان کے ساتھ ناچے گی۔ اور انہوں نے بیان میں یہاں تک کہہ دیا میرے بھائیوں کہ جو جتنی خوشی کرے گا اس کو اتنا اعلیٰ مقام ملے گا۔ اور لوگ ناچ رہے ہیں۔ آپ نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھا ہوگا، دیکھو علم کا نقصان سینے حاصل کرنے کا کیا ہوا، ایک بندہ دے دبا کے پتہ نہیں 90 60 جو بھی مارا تھا مار کے دے ناچ رہا ہے، ناچتے ناچتے اس کو خیال تک نہیں ہے پولیس والے کے بم پہ وہ لگ گیا، پولیس والے کی پیٹھ سے چپک گیا، پولیس والے کو ٹچ ہو گیا، پولیس بول رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے رے بھائی ذرا آگے دیکھ کے کرو۔ اب چونکہ اس دن کچھ پولیس بھی نہیں بول سکتی، اگر پولیس اس دن بولے تو پھر وہ پولیس کا آخری دن ہے۔ یہ عالم ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ یہاں بات نہیں رکتی، آگے مسلمان معاشرے کو لوگ کیا کہیں پتہ ہے، ہمارے گنیش میں چونکہ مورتی لے کر گئے، ان کے میلاد میں بس مورتی نہیں باقی ساری چیزیں تھیں، بس ساری چیزیں تھیں، دیکھ لو۔ اور یہ میری بات لکھ لیجیے آپ، آنے والے 10 سال کے اندر یا پھر 5 سال کے اندر یہ ہمارا مسلم معاشرہ عید میلاد پر اگر کوئی نہ کوئی ایک صورت یا پھر کوئی نہ کوئی سیم جس طرح اغیار غیر کرتے ہیں اگر وہ نہ کریں تو کہنا مجھ کو دیکھنا جا رہا ہے، جہالت کی طرف جا رہا ہے معاشرہ۔ کیوں؟ علم کی پکڑ سے نہیں، علم مضبوط نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ ہٹ دھرمیاں ہوں۔ علم سچا اگر علم آپ حاصل کریں گے نا، 10 راستے ہیں علم کے اندر، آپ ایسا راستہ بنا کر سلیقے سے اپنی منزل کو نکلیں گے جس طرح ایک آدمی کانٹیوں کی خاردار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا کر نکل جاتا ہے۔ اگر غلطی سے بھی مڑ گیا، اسی کو کہتے ہیں علم۔ علم ایک ایسا سنگین راستہ ہے میرے بھائیوں، آزو بازو پورے کانٹیوں کا درخت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اسی لیے کہا نماز کے اندر پڑھو میرے بندو، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فارمیلٹی ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم والے جملے کے ساتھ ہماری؟ نہیں، آپ اپنی زندگی میں بھی اہدنا الصراط المستقیم دن میں 200 بار پڑھیں۔ اب یہ 2024 ہے، اس 24 کے زمانے میں 500 بار پڑھیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ اب تیسری چیز، چوتھی چیز کی طرف چلتے ہیں جو میں نے ابھی کہی، جو یوٹیوب میں پائے جاتے ہیں وہاں یہ لوگ کیا ہیں، ہم عالموں کو یہ چیز کھڑا کرنے پر اور یہ ویڈیوز بنانے پر اور اسی طرح اب ہمیں پیج پر آنے پر مجبور کیا ہے۔ بس اگر ہم ابھی بھی نہیں آئیں گے تو یہ لوگ تو پوری دنیا پہ راج کریں گے اپنی منمانی کو ثابت کر کر۔ اتنا خطرناک مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ اکثر کرنے والے ہمارے پڑوس ملک پاکستان کے لوگ زیادہ ہیں، ہندوستان کے بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ جس کو چاہے وہ علم کی باتیں اپنے پیج پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، یا پھر نہیں بھی اگر کہو تو کوئی نہ کوئی خاتون ہمارے ہندوستان میں مل ہی جائے گی، وہ اپنا فیم بڑھانے کے لیے پہلے ذکر و اذکار کی بات کرتی ہے۔ اگر یہ سورہ اتنے بار پڑھو گے تو رشتہ ہو جائے گا، اگر یہ سورے کو اتنی بار پڑھو گے تو گھر میں چاروں طرف سے برکت آئے گی، یہ ایسا ایسا کہے گی۔ آخر میں یہ میسج تو سب کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لوکل میسج، یہ میسج اگر آپ عمل بھی نہیں کرو، 70 لوگوں کو فارورڈ کرو تو زندگی بھر سونے چاندی میں کھیلتے رہو گے، باپ کی جاگیر ہے ان کی یہ ساری چیزوں پر۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اوکے۔ اب آگے دیکھیے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم مطلب جو علماء قسم کے ٹائپ کے لوگ ہیں وہ 9 سال 12 سال علم دین کی پنکھوڑیوں کو سدھار کر اس کی باریک باریک چیزوں کو اپنے مائنڈ میں بٹھا کر اس کی سلیقے کی چیزوں کو کوڈ کر کر رات رات بیٹھ کر مسائل کا انوینشن کر کر مسائل کو بنا کر بتا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کرنے والے اب 1000 کلومیٹر دور پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جاہل جمعہ کا مصلی اب پیج پہ بیٹھ کے بغیر ٹوپی کے ساتھ 6 کتابیں پیچھے جو کتابوں کے نام تک نہیں معلوم ہے سامنے کیمرہ رکھ کر اپنا ایک طرز پیش کر دینا اور اس کے اوپر لاکھوں کے ملینوں کے فالوورز کو جنریٹ کر لینا، یہ تمہارے علم کی دلیل نہیں ہے، یہ تمہارے مہا بے وقوف ہونے کی دلیل ہے۔ یاد رکھ لو، اچھے سے یاد رکھ لو وہ بھی۔
اگر تم اس کو کہتے ہو کہ ہم بہت بڑے علم والے ہیں، اگر آپ کو کوئی بے وقوف پوری دنیا میں نہیں بول رہا ہے محی الدین عبد المعز آپ کو انتہائی بڑا گدھا کہتا ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ آپ آئیے کبھی علم کے راستے پر، معلوم ہوگا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے کی ہم کو اس کے اندر کے مسائل سمجھانا پڑتا ہے۔ جائیے مفتیان کرام کے پاس، جائیے دارالافتاء کے اندر، دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ اتنے مسائل کو پھیر کر اتنے انداز میں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، جب جا کر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ اپنے خزانے غیب سے ہمیں کچھ علم کا حصہ نصیب فرما، اتنا کرنے کے بعد کہتے ہیں لوگ۔ اور یہ ہمارا جنریشن جو ایک دم کیا کہتے ہیں اس کو، نوجوان طبقہ مسلمانوں کا آ رہا ہے، علم کی باتیں بتا رہا ہے، اس کو ہمارے لوگ اسکرین شاٹ کر رہے ہیں یا پھر وہ ریل بن رہی ہے اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ ایسے کئیوں لوگ ہیں، انشاءاللہ اس کی ایک مستقل ترتیب آنے والی ہے، میں نام بتاؤں گا۔ یہ لوگ ہیں، سب سے پہلا ایک بندہ ہے انجینئر علی مرزا، اس کے تعلق سے ہمارے کئیوں مسلمان اس کی باتوں میں آ کر اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز، ہمارے پاکستان کا ایک اور بندہ ہے، ہمارے نہیں بھائی، بس پاکستان کا ایک بندہ ہے، وہ سید حمزہ کے نام سے، اور وہ بھی اپنی ایک اوپینین دیتے رہتا ہے، علم کی باتیں کرتے رہتا ہے اور لوگوں کو علم کی باتوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں شروع سے اس کے پیج کو دیکھتا تھا کہ وہ چھوٹی باتیں کرتے کرتے اب مسائل سیکشن کے اندر تک آ چکا ہے، اب اعتقاد کی باتیں کرنے لگا ہے، اب فلاں باتیں ہو رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تم کہاں جا رہے ہو میرے بھائیوں؟ یہاں پریشانی نہیں ہوئی کہ اس نے یہ کہا، پریشانی یہاں ہوئی کہ ہمارے مسلم معاشرے کے لوگوں کے اسٹیٹس پر میں نے اس کو دیکھا، جا رہے ہیں لوگ، پتہ نہیں کون ہے، کون کس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کون کس کا کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بندے کو کہا، بھائی آپ شہد اور جنت سے اترا ہوا دسترخوان اگر گوبر کی تھالی میں دیا جائے تو کیا آپ اس میں کھائیں گے؟ یہ میرا کوشچن ہے آپ سے، کھائیں گے آپ؟ جنت کا دسترخوان ہو کہ کچھ بھی ہو، پلیٹ جس میں دی جا رہی ہے وہ تو غلیظ ہے نا، اس میں ہم اس کو نہیں افورڈ کر سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس کا خیال کر لیجئے کہ آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ دیکھو، علم عالم سے پوچھو، اور آپ کو متقی بننا ہے، آپ کو متقیوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آپ بہترین مفتی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپنی دوستی چینج کر کر مفتی کے پاس جانا ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ علم دین کی گہرائیوں میں جانا چاہ رہے ہیں، ڈیپلی جانا چاہ رہے ہیں، آپ آئیے بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس جو اپنی جوانی اور اپنا بچپنا سب کچھ قرآن حدیث کو سمجھنے میں لگا دیا، اور وہ لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے آج تیار ہیں۔ ہاں، فرق اتنا ہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں، علماء دین ہیں، پیج پر نہیں آتے ہیں، وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور ان کا ناجائز کہنا بھی صحیح ہے، مگر آپ تو جا سکتے ہیں ان کے پاس، جاؤ ان کی برکتیں لے کر ان کے کمروں میں، ان کے حجروں میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر آنا، یہی طریقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، وہ لوگ جو معاشرے میں جو پریشان حال ہیں، جو آ نہیں سکتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے یہ چھوٹی موٹی چیز جو اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی بڑے مفتی سے پوچھ کر کہ میں ان کا بیان سن سکتا ہوں، یا پھر میں ان کی باتوں کو لے سکتا ہوں، یا پھر میں ان کی باتوں سے دور رہ سکتا ہوں، یہ چیز پوچھ کر۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج کے جمعہ کے عنوان سے میں یہیں تک بات کہنا چاہتا تھا، مگر میں اس عنوان کو 2 دن پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا، جس کی وجہ سے ایک اور چیز، چونکہ 2-3 منٹ اور باقی ہیں، آپ یہ سن لیجئے، ہمارے معاشرے کے اندر دن جو ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ،
ان تمام دنوں کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، جمعرات کی الگ، چہارشنبے کی الگ، چہارشنبے کے دن جو کام کیا جاتا ہے اللہ اس کو مکمل کرتا ہے، یہ فضیلتیں ہیں، پیر کی الگ فضیلت ہے، ہفتے کی الگ ہے، مگر یاد رکھیں میرے بھائی جمعہ کے دن کی سنتیں بتائی گئی ہیں، جمعہ کے دن کی سنتیں بتائی گئی ہیں، آپ اس کو سن لیجئے اچھے سے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ مذاکرہ ہے، اگر میں کہوں تو میرے علم میں بھی اضافہ، آپ سنیں آپ کے علم میں بھی اضافہ، یہ دونوں خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز غسل کر کے مسجد کو آئیں، آپ کے بارے میں اور اس تعلق سے جو بیانات ہمارے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ساری چیزیں کہی تھیں، غسل کر کر مسجد میں آئیں اور اچھے اور صاف کپڑے پہن کر مسجد میں آئیں، جس طرح ہم کسی نہ کسی شادی میں جاتے ہیں بہترین کپڑے پہن کر، وہ کپڑوں میں آنے کی کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ مکمل تحیہ ارادہ کر لیں میرے بھائیو اس کو۔ اور تیسری چیز مسجد جل جانے کی فکر کریں، اللہ میں کبھی بھی اس مسجد کو جب سے آ رہا ہوں میں دعائیں دیتا ہوں چند لوگوں کو کہ میرے آنے سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ لوگوں کو کل قیامت میں آپ جنت میں بھی پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ چیز حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہم مسجد کو جلد آنے کی فکر کریں اور مسجد جمعہ کے دن خصوصاً پیدل آنے کی کوشش کریں، باقی دنوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، امام کے قریب تو سب بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھنے میں ایک چیز کیا ہو جاتی ہے گڑبڑ، گردنیں پھلان کا نانا پڑ جاتا ہے، نہیں آپ جلدی آئیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ فجر کے بعد سو گئے، 11 بجے تک آ رہے ہیں آخر خطبے میں تو آپ پیچھے ہی بیٹھ جائیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اور جو ساتویں چیز ہے وہ یہ ہے فضول کام نہ کریں، یہ بہت اہم بات ہے میرے عزیز دوستو۔ خطبہ چونکہ اردو ہوتا ہے سارے لوگ سنتے ہیں، عربی جو خطبہ ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہے لوگوں کو، تو یہاں ہمارے لوگ اپنے کسی کام میں دوسرے مصروف ہوتے ہیں، یہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اہم چیز جو میں بتا رہا ہوں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا اپنے اوپر اب اس زمانے میں فرض کر لیں میرے بھائی، سورہ کہف کی تلاوت کیے بغیر اپنا جمعہ کمپلیٹ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا تھا سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں دجال سے حفاظت کی تو صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ہوتے ہوئے بھی دجال آئے گا؟ تو سارے صحابہ جمعہ آتا تو تعجب کرتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے کہ آج سورہ کہف پڑھنا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے دجال سے حفاظت کا سامان بتایا ہے۔ پورا سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے آپ، آخر کے 2-4 جو 5 آیتیں ہیں وہ بھی پڑھ کر اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ اپنے نبی پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے ذہنوں میں اونلی آفٹر عصر یعنی عصر کے بعد ذہن میں ہے، جو 80 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ پورا دن بھر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ساری کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سچے پکے علم کی طرف چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے علم جس سے لے رہے ہیں وہ اچھا رہبر چن کر علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔